إن الحمد لله تعالى نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذا القرآن هو النور المبين والحبل المتين والعروة الوثقى والدرجة العليا والشفاء الأشفى والفضيلة الكبرى والسعادة العظمى من استضاء به نور الله ومن اعتقد به في أموره عصمه الله ومن تمسك به انقذه الله ومن لم يفارق احکامه رفعه الله ومن استشفى به شفاه الله ومن آثره على ما سوى هداه الله ومن طلب الهدى في غيره أضله الله ومن جعله شعاره ودساره أسعده الله ومن جعله أمامه الذي يقتدي به ومعوله الذي ينتهى إليه داه الله إلى جنات النعيم والعيش السليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقلبا منورا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. آج کی آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اللہ رب العزت نے خود سورہ مائدہ میں اپنے پاک کلام کی جو تعریف اور تعارف پیش کیا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے. آپ اس کے الفاظ کو سماعت کیجئے اور اس کی محبت کو اپنے دلوں میں بسانے کی کوشش فرمائیے. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو امن و سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہیں. راہ کس کو دکھاتا ہے؟ جو اس کی رضا کے طالب ہیں، اور وہ اپنے اذن سے انہیں ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں سیدھی راہ کی رہنمائی فرماتا ہے. یہ تعارف تھا خود قرآن کے اندر قرآن کا. اب جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن کا تعارف سنیے وہ آپ کے سینوں کو اور روشن کرنے کا باعث بنے گا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو میں نے حدیث پاک پڑھی اس کا ترجمہ، کہ بے شک یہ قرآن واضح اور کھلی روشنی ہے
اور مضبوط رسی ہے اور محکم وسیلہ ہے۔ اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ قرآن نہایت مؤثر شفا ہے اور سب سے بڑی فضیلت ہے، سب سے بڑی سعادت ہے۔ جو لوگ اس کے ذریعے روشنی طلب کرتے ہیں اللہ انہیں منور کر دیتا ہے، اور جن لوگوں نے اپنے کاموں کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیا اللہ ان کو محفوظ کر دیتا ہے، اور جو مضبوطی سے اس کے ساتھ لگا رہا اللہ اس کو نجات دے دیتا ہے، اور جس نے قرآن کے احکام کو نہ چھوڑا اللہ اس کو عزت عطا کرتا ہے، اور جو قرآن سے شفا طلب کرتا ہے اللہ اس کو شفا دیتا ہے، اور جو قرآن کو دوسری تمام چیزوں پر ترجیح دیتا ہے اللہ اس بندے کو ہدایت یافتہ کر دیتا ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے ہدایت لیتا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اور جو اپنا شعار یعنی اپنا طریقہ اور اپنا لازمہ قرآن کو قرار دے دیتا ہے اللہ اس کو سعادت عطا کرتا ہے، اور جو شخص قرآن کو اپنا امام بنا کر اس کی پیروی کرتا ہے اور قرآن کو ہی اپنی پناہ گاہ بناتا ہے اور قرآن ہی کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو نعمتوں والی جنت اور سکون والی زندگی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ نے اللہ کی زبان میں قرآن کی تعریف سنی، پھر رسول اللہ کی زبان میں قرآن کی تعریف سنی، اب شاعر کی زبان میں اپنی زبان میں سنیے کہ شاعر کیا کہتا ہے کہ تم کو ملیں گی سارے جہاں کی محبتیں، تم کو ملیں گی سارے جہاں کی محبتیں، دل میں بسا لو اپنے محبت قرآن کی۔ آج 9واں روزہ ہے الحمدللہ، تو 9 دنوں میں اپنے اپنے سینے کی طرف توجہ کر کے اپنا جائزہ لیں کہ کس نے کتنی محبت قرآن کی اپنے سینے میں بھری ہے۔ اگر یہ محبت اندر اترنی شروع ہو گئی تو یہ انعام ان لوگوں کے لیے ہے، تم کو ملیں گی سارے جہاں کی محبتیں، دل میں بسا لو اپنے محبت قرآن کی، اور ہم ہیں غلام شاہ رسالت سنو ہمیں، ہم ہیں غلام شاہ رسالت سنو ہمیں، ہے زندگی سے زیادہ ضرورت قرآن کی، اور عزت نہیں ہے جس کی زمانے میں خود ہی کچھ، وہ کیا بھلا گھٹائے گا عزت قرآن کی، اور کوئی بھی اس کے جیسا نہ ہوگا نہ تھا نہ ہے، کوئی بھی اس کے جیسا نہ ہوگا نہ تھا نہ ہے، کیا جان پائے گا کوئی رفعت قرآن کی۔ ہر حال میں پہنچاتا ہے قرآن فائدہ، ہر حال میں پہنچاتا ہے قرآن فائدہ، پڑھ نہ سکو تو کر لو زیارت قرآن کی۔ یہ بات میں 9 دن سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں نا کہ اگر سمجھ نہیں بھی آتی پھر بھی قرآن کو اتنا ٹائم لے کے اس کی زیارت کرتے رہنے سے بھی اللہ اجر و ثواب سے مالا مال ہے۔ آپ کو میں نے پچھلے کسی سال میں بالکل ایک ان پڑھ جاہل آدمی کا واقعہ سنایا تھا۔ پچھلی عمر میں
نمازی بنا اور دیکھتا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد نمازی اس مسجد میں سب کا یہ طریقہ تھا کہ سب قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تھے، تو وہ پچھتاتا ہوا گھر آ جاتا تھا کہ میں سب کے سامنے شرمندہ ہوں گا۔ وہ کام کا بہانہ کر کے آ جاتا، آ کے اپنے گھر سے قرآن اٹھاتا، اسے سینے سے لگاتا، اسے چومتا اور پھر کھول کے بیٹھ جاتا اور ہر سطر کے اوپر انگلی پھیرتا اور کہتا یا اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا ہے، یہ بھی سچ فرمایا ہے، یہ بھی سچ فرمایا ہے۔ اپنی اس بڑھاپے کی بے بسی اور جوانی کے پچھتاوے کو وہ یوں ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کرتا تو یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا۔ پھر قرآن کو اسی طرح کچھ ٹائم دیکھتا رہتا، ہر سطر پہ یہی کہتا، قرآن بند کرتا، چوم کے اسے اونچی جگہ پہ رکھتا اور باہر زمینوں پہ کام کرنے چلا جاتا۔ جب فوت ہوا، لوگوں نے جب قبر اس کی کھودی تو پورے علاقے میں قبر کی خوشبو پھیل گئی۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہ ایک عام ان پڑھ زمیندار سارا دن ہل چلانے والا بندہ تھا، تو اس کو کیا ہوا؟ اس نے کون سے اعمال کیے ہیں ایسے کہ یہ تو بڑے بڑے ولیوں کی قبروں میں بھی بڑا کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو لوگ اس کی بیوی کے پاس آئے، اس سے پوچھا کہ یہ بندہ کون سا خاص عمل کرتا تھا کہ رب نے اتنا کرم اس پہ کیا ہے کہ قبر میں جانے سے پہلے قبر کو خوشبوؤں سے بھر دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ عمل تو کوئی ساری زندگی میں نے ایسا نہیں دیکھا جس کو بیان کر سکوں۔ ہاں، پچھلی عمر میں ایک نیا عجیب کام کرتا تھا، صبح اٹھ کے یہی جو میں نے ابھی بیان کیا، اس کی بیوی نے بھی بیان کر دیا کہ صبح اٹھ کے آ کے قرآن کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا اور یہ بولتا جاتا اور اسے بند کر کے دعائیں کر کے چلا جاتا، اس کے سوا تو میں نے کوئی کام نہیں دیکھا۔ تو لوگوں نے کہا بس پھر اس کی یہی توبہ اور یہی قرآن کی محبت اسے بلندیاں عطا کی۔ تو عزیزات محترم، آپ جتنے لوگ تشریف فرما ہیں، ابھی تو ماشاءاللہ آپ سارے اس عمر میں ہیں کہ جس طرح چند دن پہلے ہماری ایک بزرگ خاتون نے قاعدہ پکڑ لیا اور رو کر اللہ کے حضور توفیق مانگ لی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ میں سے ہر خاتون یہ کر سکتی ہیں، آپ میں سے ہر کوئی یہ فیض لے سکتا ہے، آپ میں سے ہر کوئی اتنا ٹائم دیکھیں، کم سے کم 2 گھنٹے ہمارے سبق میں کبھی 1.5 کبھی 2 گزرتا ہے، کیا 1.5-2 گھنٹے قرآن کو رکھ کر آپ دیکھتے رہیں اور اس کی زیارت کرتے رہیں تو کیا آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا؟ اسی قرآن کو واسطہ بنا کے بھی میں نے حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک آپ کو سنائی، جس کا ترجمہ تھا کہ جس نے قرآن کو وسیلہ بنا لیا رب نے وہ وسیلہ اسے عطا کر دیا۔ تو اسی قرآن کو سیکھنے کے لیے اسی قرآن کو وسیلہ بنا کے روزانہ رب سے دعا کریں کہ یا اللہ اتنے عرصے سے ہم تیری بارگاہ میں قرآن سیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو اب تو ہمیں قبول کر لے، اب ہمیں پکا اپنے دروازے کا فقیر بنا دے، اب تو قرآن پڑھنے والوں میں ہمیں شامل کر دے۔ کوشش کرنا آپ کا کام ہے، راستے کھولنا رب کریم کا کام ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو میں نے کیا شعر آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہر حال میں پہنچاتا ہے قرآن فائدہ، پڑھ نہ سکو تو کر لو زیارت قرآن کی، ہے اتنا پیارا کیا، ہے اتنا پیارا کیا، کوئی لاؤ تو ایک مثال، ہے اتنا پیارا کیا کوئی لاؤ تو ایک مثال، نیزے پہ بھی ہوئی ہے تلاوت قرآن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹ پائے گا کبھی، بے مثل ہے جہان میں طاقت قرآن کی، اور وہ دل ہر ایک چیز سے پیارا ہے دہر میں، دہر کہتے ہیں زمانے کو، پورے جہان پورے زمانے میں قرآن کتنا پیارا ہے، وہ دل ہر ایک چیز سے پیارا ہے دہر میں، جس دل میں نقش ہو گئی صورت قرآن کی، دل میں بسا لو اپنے محبت قرآن کی، ہے
زندگی سے زیادہ ضرورت قرآن کی، اور درس وفا ہے دیتی ہر آیت قرآن کی، پڑھ نہ سکو تو کر لو زیارت قرآن کی۔ سبحان اللہ۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے اللہ پاک ہر لفظ کے بدلے آپ کو روشنی عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم
نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. جی اب ترجمہ پڑھیں گے ہم. وَأَنَّ عَذَابِي، اور یہ بھی کہ میرا ہی عذاب، هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، دردناک عذاب. وَنَبِّئْهُمْ، اور بتائیے انہیں، عن ضیفی، احوال مہمانوں کے، ابراہیم کے، اذ دخلوا علیہ، جب وہ آئے اس کے پاس، فقالوا سلاما، تو کہنے لگے سلام. قال، کہا ابراہیم نے، انا منکم، بے شک ہم تم سے، واجلون، کچھ ڈر محسوس کر رہے ہیں. قالوا، انہوں نے کہا، لا توجل، آپ ڈریے نہیں، انا نبشرک، بے شک ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو، بغلام علیم، ایک علم والے لڑکے کی. قال، فرمایا، ابشرتمونی، کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو، الا ام مسنی، اس وقت کہ پہنچ چکا ہے مجھے، الکبر، بڑھاپا، فبیما، تو کیسی، تبشرون، تم خوشخبری دیتے ہو. قالو، تو بولے، بشرناک، بشارت دی ہے ہم نے آپ کو، بالحق، سچی، فلا تکن، تو نہ ہوں آپ، من القانتین، مایوس ہونے والوں میں سے. قال، فرمایا، ومن یقنط، اور کون نا امید ہوتا ہے، من رحمت سے، ربہ، اپنے رب کی، الا الضالون، سوائے گمراہوں. قال، فرمایا، فما خطبکم، تو کیا کام ہے تمہارا، ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے یعنی فرشتوں. قالوا، انہوں نے کہا، انا ارسلنا، کہ ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم، ایک قوم کی طرف، مجرمین، جو مجرم ہے، الا آل لوط، مگر لوط کے گھر والے، انا، بے شک ہم، لمنجوہم، ضرور بچا لیں گے ان، اجمعین، سب، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، قدرنا، ہم طے کر چکے ہیں، انہا، کہ بے شک وہ، لمن الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. فلما، پھر جب آئے، آل لوط، لوط کے گھر والوں کے پاس، المرسلون، فرشتے یعنی بھیجے ہوئے. قال، فرمایا لوط نے، انکم قوم، یقیناً تم لوگ، منکرون، اجنبی معلوم ہوتے ہو. قالو، فرشتوں نے کہا، بل، نہیں، بلکہ، جئناک، ہم تو آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، بما کانو، وہ عذاب، فیہی، جس میں وہ لوگ تھے، یمتارون، شک کرتے. وآتیناک، اور ہم لائے ہیں آپ کے پاس، بالحق، حق، وإنا، اور بے شک ہم، لصادقون، سچ کہہ رہے ہیں. فأسری، تو آپ لے کر چلے جائیے، بأہلک، اپنے گھر والوں کو، بقطع حصے میں، من اللیل، رات کے، واتبع، اور آپ خود چلیں، ادبارہم، ان کے پیچھے پیچھے، ولا یلتفت،
اور نہ پیچھے مڑ کر دیکھیں، منکم احد، تم میں سے کوئی، وامضوا، اور چلے جائیے، حیث، جہاں کا، تؤمرون، تمہیں حکم دیا جا رہا، وقضینا، اور فیصلہ سنا دیا ہم نے، الیہ، لوط کو، ذالک الامر، اس حکم کا، ان دابر، کہ جڑ، ہؤلاء، ان لوگوں کی، مقطوع، کٹ جائے گی، مصبحین، صبح ہوتے ہی، وجاء، اور آگے، اہل المدینہ، شہر والے، اسی دوران یعنی جب بات چیت ہو رہی تھی تو اسی وقت شہر کے لوگ اکٹھے ہو کے آگے، یستبشرون، خوشیاں مناتے، قال، لوط نے فرمایا، ان ہؤلاء، یہ لوگ، ضیفی، میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، تو تم لوگ مجھے شرمندہ نہ کرو، واتقوا، اور ڈرو، اللہ سے، ولا تخزون، اور مجھے رسوا مت کرو، قالوا، وہ بولے، اولم، کیا نہیں، ننہا کا، منع کیا تھا ہم نے تمہیں، عن العالمین، دوسروں کے معاملے میں دخل اندازی سے، قال، فرمایا، ہؤلاء، یہ قوم کی عورتیں، بناتی، میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم، اگر تم، فاعلین، کچھ کرنا چاہتے ہو تو ان سے نکاح کر لو، لعمرک، اے محبوب آپ کی زندگی کی قسم، انہم، بے شک وہ کافر، لفی سکرتہم، یقیناً اپنے نشے میں، یامہون، بھٹک رہے ہیں، فاخذتہم، آ پکڑا انہیں، الصیحۃ، ایک زوردار چیخ نے، مشرقین، سورج نکلتے ہیں یعنی اشراق کے وقت میں، فجعلنا، تو ہم نے کر دیا، عالیہا، اس بستی کا اوپر کا حصہ، سافلہا، اس کا نیچے کا حصہ، وامطرنا، اور برسائے ہم نے، علیہم، ان پر، حجارہ، پتھر، من سجیل، کنکر کے، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، ضرور نشانیاں ہیں، للمتوسمین، اہل فراست کے لیے، وانہا، اور بے شک یہ بستی، لبسبیل، اس راستے پر ہے، مقیم، جو اب تک قائم ہے، یعنی لوگ ابھی بھی وہاں جاتے ہیں اور اس بستی کو دیکھتے ہیں، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیہ، یقیناً نشانی ہے، للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے، وَإِن كَانَ، اور بے شک تھے، اصحاب الایکہ، ایکا والے، ایکا کہتے ہیں جھاڑیوں کو، تو اس علاقے میں بہت زیادہ جھاڑیاں تھیں تو وہ آبادی، جھاڑیوں والی آبادی مشہور تھی، لظالمین، ضرور ظالم، فانتقمنا، تو انتقام لیا ہم نے، منہم، ان سے، وانہما، بے شک وہ دونوں بستیاں، لبإمام مبین، شاہراہ پر واقع ہیں، کھلی، وَلَقَدْ كَذَّبَ، اور بے شک جھٹلایا، اصحاب الحجر، اہل حجر نے، المرسلین، رسولوں کو، وآتیناہم، اور دی ہم نے انہیں، آیاتنا، اپنی نشانیاں، فکانوا عنہا، تو وہ کرتے رہے ان سے، معرضین، روح گردانی یعنی منہ پھیرتے رہے، وکانوا ینحتون، اور وہ تراش کر یعنی پہاڑوں کو کھود کر بنایا کرتے تھے، من الجبالی، پہاڑوں میں، بیوتن، گھر، آمنین، بے خوف و
خطر، فأخذتهم تو آ پکڑا انہیں، الصیحہ خوفناک چیخنے، مصبحین صبح ہوتے ہی، فما اغنا پس نہ کام آیا، عنہم انہیں، ما کانوا وہ مال جو وہ تھے، یکسبون کماتے، وما خلقنا اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، وَإِنَّ السَّاعَةَ اور بے شک قیامت، لآتیہ آنے ہی والی ہے، فاصفح الصفحہ اے حبیب آپ درگزر فرمایا کرے ان سے، الجمیل عمدگی کے ساتھ، ان ربک بے شک تمہارا رب ہی، هو الخلاق بہت پیدا کرنے والا، العلیم جاننے والا ہے، وَلَقَدْ اور بے شک، آتَيْنَاكَ ہم نے آپ کو دی ہیں، سبعاً 7 آیتیں، من المثانی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، والقرآن العظیم اور قرآن عظیم بھی، لا تمدن نہ اٹھا کر دیکھیے آپ، عینیک اپنی آنکھ، الی ما اس مال و متاع کی طرف، متعنا بہ نفع پہنچایا ہم نے جس سے، ازواجا کئی طبقوں کو یا کئی جوڑوں کو، منہم ان میں سے، ولا تحزن اور نہ غم کیجیے آپ، علیہم ان پر، واخفض اور بچھا دیجیے، جناحک اپنے بازو، للمومنین مومنوں کے لیے، وقل انی انا اور فرمائیے کہ بلا شبہ میں ہی ہوں، النذیر ڈر سنانے والا، المبین کھلا، کما انزلنا جس طرح نازل کیا ہم نے، علی المقتسمین تقسیم کرنے والوں پر، الذین جنہوں نے، جعلوا القرآن کر دیا قرآن کو، عیدین پارا پارا یعنی ٹکڑے ٹکڑے، فوربک پس قسم آپ کے رب کی، لنسألنہم ہم ضرور پوچھیں گے، اجمعین ان سب سے، عما کانوا ان اعمال کے متعلق، یعملون جو وہ کیا کرتے تھے، فاصدع تو آپ اعلانیہ کہہ دیجئے، بما تؤمر جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، وأعرض اور منہ پھیر لیجئے، عن المشرکین مشرکوں سے، انا کفیناک بے شک ہم کافی ہیں آپ کو، المستہزئین مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں، الذین وہ جو، یجعلون بناتے ہیں، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہًا آخر دوسرا معبود، فسوف تو ان قریب، یعلمون وہ جان جائیں گے، وَلَقَدْ اور بے شک، نعلم ہم خوب جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ کہ تنگ ہوتا ہے، صدرک آپ کا دل، بما یقولون ان کی باتوں سے، فسبح تو آپ تسبیح کیجئے، بحمدی حمد کے ساتھ، ربک اپنے رب کی، وکن اور ہو جائیے، من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے، واعبد اور عبادت کرتے رہیے، ربک اپنے رب کی، حتیٰ کہ یأتیک آ جائے آپ کے پاس، الیقین وقت یقین یعنی موت۔
माशाअल्लाह। जी, आज का सबक शुरू हो रहा है फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन। पीछे आपको याद है क्या पढ़ा था? कल के सबक के आखिरी हिस्से में हमने पढ़ा था कि रब्बे जुल जलाल ने फरमाया था इब्लीस से, शैतान से, कि जब मैं बशर को दुरुस्त बना लूँ, उसमें अपनी रूह फूंक लूँ, तो क्या करना, सब लोग उसके लिए सजदे में गिर जाना। ये इब्लीस समेत सारे फरिश्तों को अल्लाह ने फरमाया था। अब यहाँ से आगे बात आज शुरू हो रही है कि फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन। जितने फरिश्ते से सब के सब सजदे में गिर गए अल्लाह का हुक्म सुनकर, इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने सजदा नहीं किया, वो अकड़ा रहा। अबा, उसने इनकार कर दिया। अन यकून मअस साजिदीन, सजदा करने वालों के साथ होने से। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस, मालक अल्ला तकूना मअस साजिदीन, तुझे क्या हुआ है, तू सजदा करने वालों के साथ शामिल क्यों नहीं हुआ? तो उसने क्या कहा, लम अकुल लि अस्जुदा लि बशरिन, कि मैं तो ऐसे बशर को सजदा नहीं करता। खलक़तहु मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनूद, जिसको तूने एक सड़े हुए गारे से, जो मिट्टी से तैयार किया गया था, उससे बनाया है, तो मैंने तो उसको सजदा नहीं करना। इसका क्या मतलब था? जो कल भी मैंने अर्ज़ किया था कि आग मट्टी से अफजल है, आग मट्टी पे गालिब है। तो आग से वो बना था और आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से बनाए गए। उसका ये ख्याल था कि चूँकि आग मट्टी के ऊपर गालिब आ जाती है, इसलिए आग अफजल है, तो मट्टी से बने हुए बंदे को मैं सजदा क्यों करूं? उसने अपने आप को अपने ख्याल में आदम अलैहिस्सलाम से अफजल समझा और आदम अलैहिस्सलाम का मकाम कम समझा। लेकिन उसकी खबासत गालिब आई, उसकी बदबख्ती गालिब आ गई और वो ये भूल गया कि अफजल वो नहीं होता जो ख़ुद को अफजल समझे, अफजल वो होता है जिसको रब अफजल करे। यहीं से उससे गुनाह सरजद हुए और उसी वक्त उसने 3 गुनाहों का इर्तिकाब किया। पहला गुनाह उससे ये हुआ कि उसने अल्लाह के हुक्म की मुखालफत की। दूसरा गुनाह ये हुआ कि जो अल्लाह की मुकर्रब हस्तियाँ थी, यानी फरिश्ते, जो रास्ता उन्होंने चुना, ये उनके रास्ते से जुदा हो गया। और जो बंदा अल्लाह के बंदों के, अल्लाह के नेक और मुकर्रब लोगों के रास्ते से हट जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। सो वो भी बर्बाद हो गया। और तीसरा गुनाह उसने क्या किया कि उसने तकब्बुर किया, अपने आप को अफजल समझा और आदम अलैहिस्सलाम को अपने से कमतर समझा। अब ज़रा गौर फरमाइए कि थोड़े से वक्त में इन 3 गुनाहों की बदौलत हज़ारों साल की इबादत और रियाजत जो शैतान ने ज़मीन के चप्पे चप्पे पे की थी, फिर आसमानों पे की थी, फिर जन्नत में वो किस बड़े मकाम पे फाइज था, हज़ारों साल की इबादतें थी उसकी, फरिश्तों के उस्ताद होने का उसको मकाम हासिल था, वो सब कुछ छिन गया और रुसवा करके उसे जन्नत से निकाल दिया गया इन 3 गुनाहों की वजह से। अल्लाह का हुक्म नहीं माना, और हम, उसने एक हुक्म नहीं माना, हम सारी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म नहीं मानते। हम जो हुक्म मानते भी हैं
اس میں بھی ہماری آدھی مرضی کی ملاوٹ ہوتی ہے اور آدھا حکم مانتے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ سرے سے نہیں مانتے اور ساری زندگی نہیں مانتے۔ ایسی بات ہی ہے نا جی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، ہم ہر روز اپنے سبق میں سے اپنے لیے سبق نکالتے ہیں نا، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابلیس نے ایک حکم نہیں مانا، ہزاروں سالوں کی عبادت برباد ہو گئی۔ ہماری تو 100 سال بھی کوئی گنے چنے لوگوں کی عمر پہنچتی ہے، ہماری تو عمر ہی بہت تھوڑی ہے، اور اس میں اگر ہم کبھی بیٹھ کے سوچنے لگیں، ایک ہی دن کا حساب کر لیں، تو آپ کو رات کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج صبح جاگنے سے لے کے سونے تک میں نے رب کی کتنی مانی ہے اور اپنے نفس کی کتنی مانی ہے، تو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا لیول کیا ہے۔ تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہماری جو فکر کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے، اس کی عظمت جاتی رہی، شان ختم ہو گئی، لعنت کا طوق اللہ نے اس کے گلے میں ڈال دیا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلنا اس کے نصیب میں لکھ دیا اللہ نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہر مسلمان کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ اللہ کی تدبیر میں ہمارے لیے کیا لکھا گیا ہے، ہمارے حصے میں کیا آنے والا ہے۔ اب اسی سلسلے میں ذرا جبریل امین کا حال سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت جبریل کو دیکھا کہ جس وقت ابلیس کا یعنی شیطان کا یہ انجام سامنے آ گیا نا، اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبریل کو دیکھا کہ وہ کعبہ شریف کے پردے کے ساتھ لپٹ کر بڑی گریہ زاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں۔ کون؟ سارے بول کے بتائیے کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور دعا پتہ ہے کیا مانگ رہے تھے؟ دعا مانگ رہے تھے، الہی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی، اے اللہ کہیں میرا نام بھی نیکوں سے نکال کر بروں کی فہرست میں نہ ڈال دینا، اور کہیں میرا جسم عطا والوں کے زمرے سے نکال کر عطاب والوں کے گروہ میں شامل نہ کر دینا۔ یعنی فرشتوں کے سردار جب اس کے ابلیس کے اس انجام سے ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ اگر ہزاروں سال کی عبادت و ریاضت کرنے والا ان 3 باتوں کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا اور اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کو جہنمی ڈکلیئر کر دیا، اعلان ہو گئے اس کے، تو پھر میرے ساتھ اگر کبھی ایسا ہو گیا تو کیا بعید ہے؟ میں کس عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہوں؟ میں کس طرح یہ سوچ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا؟ سوچنے کی بات ہے سامعات گرامی قدر کہ وہ فرشتوں کا سردار ہے اور شیطان کے انجام سے ڈر کر سدرۃ المنتہا سے نیچے آ کے کعبے کے پردے پکڑ کے رو رہا ہے کہ یا اللہ کہیں میرا انجام بھی ایسا برا نہ ہو جائے، مجھے بچا لینا۔ ہمیں کتنا رونا چاہیے؟ ہمیں اپنے آپ کو سامنے رکھ کر اپنا محاسبہ کس طرح کرنا چاہیے؟ ہمارے اندر کتنا خوف اس بات کا رہنا چاہیے؟ اللہ کرے کہ یہ ڈر اور اس حقیقت سے آشنائی ہمیں بھی ہو جائے، ہم بھی اللہ کی جتنی نافرمانیاں کر کے اپنا وقت گزار رہے ہیں، آج بھی گزر جائے، کل بھی گزر جائے، پرسوں بھی گزر جائے۔ دیکھیے ابھی میں نے چند دن پہلے بھی، کل بھی، جب بہت سارے لوگوں نے نقاب اور برقعے پہنے
پہلے دن بھی، اس دن بھی میں نے آپ کی توجہ دلائی، سب سے پہلا، سب سے ضروری، سب سے مضبوط فرض ہر دنیا کی مسلمان عورت پر کیا ہے؟ اللہ کا حکم مان کر باپردہ ہو جانا۔ پھر جو سال ہا سال سے لوگ اسی پہ گزارا کر رہے ہیں کہ چلو یہ رمضان بھی گزر جانے دو، یہ بھی گزر جانے دو، یہ بھی گزر جانے دو، وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے اپنے اندر کیا ڈر پیدا کیا قرآن کو سن کے؟ قرآن کے اندر واضح طور پر جس طرح نماز کے فرض ہونے کا حکم دیا گیا، اس طرح عورت پر پردہ فرض ہونے کا حکم دیا گیا۔ ہم ہر سال تعمیل دین میں سورۃ نور کو پوری تفصیل سے پڑھاتے ہیں اور اس کے اندر اس پورے حکم کو یاد کروایا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے کن کن لفظوں کے ساتھ اور کن کن رشتوں کے ساتھ پردہ کرنے کا اور باہر نکلتے ہوئے پردہ کرنے کا کتنی تاکید سے حکم دیا۔ اور حکم کی تاکید کا عالم یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے حکم دیتے ہوئے سب سے پہلے اس پاک جماعت کا نام لیا جو فرشتوں سے بھی زیادہ پاک اور معصوم ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ نبی کی ازواج، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، پہلے نبی کی بیویاں، پھر نبی کی بیٹیوں کے بعد اب اس کے بعد باری آتی ہے مسلمانوں کی عورتوں کی۔ ونساء المؤمنین، تیسرے نمبر پہ ہماری باری آتی ہے۔ اگر صرف ہمارے لیے ہوتا تو پھر بھی بات تھی۔ اسی سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے رول ماڈل اور نمونہ بننے کا حکم جو دیا وہ نبی کی بیویوں کو، پھر نبی کی بیٹیوں کو دیا۔ اس کے بعد ہماری باری۔ تو جہاں اتنی پاکیزہ جماعت کو بھی اس سے دستبردار نہیں کیا گیا، ہماری حالت کیا ہے؟ سر کے بالوں سے لے کے ناخنوں تک گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ حضرت جبریل کی حالت تھی خوف خدا سے اور اپنے انجام کی فکر سے شیطان کا انجام دیکھ کر۔ اچھا، جب یہ چیزیں ہو گئی، شیطان نے یہ بولا تو اللہ نے فرمایا فاخرج منہا فانک رجیم، تیرا یہ خیال ہے کہ تو افضل ہے اور آدم افضل نہیں ہے اور تو نے اسے سجدے سے انکار کر دیا، تو ابھی یہاں سے نکل جا، آج سے تو دھتکارا ہوا ہے، تو راندہ ہوا ہے، تو مردود ہے۔ اور سن، ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تیرے اوپر لعنت ہی لعنت ہے۔ اب یہ سن کر کیا کہنے لگا؟ اپنے لعنتی ہونے کا، مردود ہونے کا جب اعلان سنا نا تو کہنے لگا کہ ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت قائم ہونے تک مجھے مہلت دے دے۔ مہلت دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ مجھے موت سے مستثنا کر دے، میرے اوپر موت نہ آئے، ساری دنیا مر جائے مگر میں نہ مروں، اور میں مرنے کے بعد بھی ان کے اوپر قابض رہوں۔ اللہ نے فرمایا چلو جاؤ، تمہیں مہلت دی، لیکن تمہاری مہلت الی یوم الوقت المعلوم، ایک معین دن تک ہوگی، قیامت تک نہیں ہوگی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ معین دن ہے جس دن پہلا سور پھونکا جائے گا، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ پہلے سور پھونکنے میں اور دوسرے میں 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ وہ جو 40 سال ہوں گے نا، صرف اس 40 سالوں میں شیطان کو موت آئے گی، باقی ساری مدت کے لیے اس کی زندگی ہی زندگی ہے۔ اللہ نے اس کو اتنی مہلت دے دی، اور یہ مہلت اس کی عزت کے لیے نہیں تھی کہ چونکہ اس نے ہزاروں سالوں عبادتیں کی تھی
تو اللہ نے اس کی بات مانی نہیں، یہ اس کی بدبختی اور عذاب کی زیادتی کے لیے اللہ پاک نے اس کو یہ مہلت دی تاکہ اس کا عذاب اتنا ہو کہ جس کا کوئی اندازہ نہ کر سکے۔ اب جب اسے مہلت مل گئی تو کہنے لگا ربی بما اغویتنی، اے اللہ اس وجہ سے کہ تو نے میرے اس عمل کی وجہ سے مجھے گمراہ کر دیا، اب میں اس کا بدلہ یوں لوں گا کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں اب جو آدم کی اولاد ہوگی نا، باپ کا بدلہ میں اولاد سے لوں گا کہ ان کو میں گمراہ کرتا رہوں گا اور ان کے لیے زمین کو ایسا مزین کر دوں گا، ایسی خوبصورتیاں پیدا کروں گا کہ وہ اسی میں بھٹکتے رہیں گے، نہ انہیں تو یاد آئے گا، نہ قیامت یاد آئے گی، نہ انجام یاد آئے گا، میں ایسا کرتا رہوں گا۔ آخر پہ کہنے لگا الا عبادک منہم المخلصین، ہاں مگر وہ جو تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے نا، وہ میرے قابو نہیں آئیں گے، وہ میرے قابو نہیں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری طرف آنے والا سیدھا راستہ ہے، جو بندے میرے ہوں گے وہ میری راہ پہ ہوں گے اور میری طرف آنے کا وہی ان کا راستہ سیدھا ہوگا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اور تو بھی سن لے کہ جو میرے ہوں گے نا، تیرا ان پہ کوئی قابو نہیں ہوگا سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے، تو انہی کو گمراہ کر سکے گا۔ جو میرے خالص بندے ہوں گے وہ تیرے ہتھے نہیں چڑھیں گے، میں ان کو بچا لوں گا اور وہ خود بھی تیرے شر سے بچے رہیں گے۔ اور سن لے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور وہ سارے کے سارے جو تیرے پیچھے چلنے والے ہوں گے ان سب کا جہنم وعدہ ہے، اور جہنم میں ہی وہ سارے ڈالے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو شیطان نے اعلان کیا نا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ شیطان زبردستی جا کے ان کو کھینچ کے اپنی طرف لائے گا، نہیں، بلکہ وہ لوگ بھی شیطان کی طرح جب اپنے اندر اللہ کے ساتھ اخلاص نہیں رکھیں گے تو ان کے سامنے دو باتیں پیش ہوں گی۔ ایک، اللہ کے بندے علماء اولیاء اللہ کا دین پیش کریں گے، وہ ان کو پسند نہیں آئے گا، اور جو بنا سنوار کے رنگ روغن کر کے جو دین شیطان ان کے لیے لے کے آئے گا، اس کے پھول بوٹے دیکھ کر وہ خوش ہو جائیں گے اور خود بخود اس کی طرف چل پڑیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں، کبھی ایسا ہوا کہ ہم راستے پہ جا رہے ہوں کسی نیک کام پہ، تو شیطان ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، چلو میں تمہیں ایک اچھی جگہ پہ لے کے چلوں، کبھی ایسا ہوا؟ نہیں نا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمارے دل میں خیال ڈالتا ہے، اور ہمیں جو کلام اور جو تعلیم اللہ والے دیتے ہیں یا اللہ کے نبی نے پہنچائی، ہمیں وہ اچھی نہیں لگتی، اور جو شیطان کی طرف سے ہمارے دل میں ڈالا جاتا ہے وہ ہمیں اچھا لگتا ہے اور ہم اس کو چھوڑ کے اس کو اپنا لیتے ہیں۔ بتائیے شیطان نے کیا زبردستی کی ہمارے ساتھ؟ ہمیں اللہ نے عقل کیوں دی؟ شعور کیوں دیا؟ ایک عقل ہی ہوتی ہے نا کہ ہم روڈ کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، ادھر کیچڑ ہے اور ادھر صاف رستہ ہے، ہم کیچڑ میں کیوں نہیں چلتے؟ عقل کی وجہ سے۔ لیکن جب شیطان ہمیں ایسے گڑھے میں ڈالتا ہے جو جنت کی بجائے دوزخ کی طرف جانے والا ہے، تو پھر ہم اس میں کیوں گر جاتے ہیں؟ وہاں ہماری عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔ جو عارضی اچھائی ہے وہ ہمیں اچھی لگنے لگتی ہے، اور جو دائمی اچھائی ہے وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ تو ہم اور ہم میں جو بھی بندہ کسی کام میں بھی شیطان کی پیروی کرتے ہیں وہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ ابھی مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ کے سامنے نماز کی بات کی یا پردے کی بات کی، تو کیا ایسا کبھی ہوا ہے کہ کوئی عورت وضو کر کے مصلی پہ کھڑی ہو تو شیطان نے آ کے نیچے سے مصلی کھینچ لیا ہو؟ نہیں نا۔
اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ عورت برقع پہن کے گھر سے نکلے اور شیطان اس کا حجاب پکڑ کے کھینچ کے لے جائے؟ کبھی ایسا ہوا؟ تو کون پھر نہیں پہننے دیتا؟ ہم خود نہیں پہنتے نا، ہمارا نفس اور شیطان دونوں مل کے ہمارے دلوں میں جو خیال ڈالتے ہیں وہ خیال ہمیں اچھا لگنے لگتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں، اس لیے ہم وہ اپنی بربادی کرنے کے لیے خود اپنے اختیار سے اپنا یہ حلیہ بنا کے باہر نکلتے ہیں۔ اس وقت ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا تو ہم ایسا کر لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم جس میں شیطان اور اس کے پیروکار ہمیشہ رہیں گے، اس کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ جنت کے جو 7 طبقے ہیں ان کو درکات کہا جاتا ہے۔ درکات 7 طبقے ہیں، طبقے کا مطلب پورشن، اور ہر پورشن کا ایک دروازہ ہے۔ اب ان 7 جہنموں کا، 7 دوزخوں کا کیا نام ہے؟ پہلے کا نام ہے جہنم، یہ دوزخ یعنی دوزخ کے جو سارے طبقے ہیں ان میں سے ایک طبقے کا نام ہے جہنم، دوسرے کا نام ہے لظا، تیسرے کا نام ہے حطمہ، حطمہ ما ادراک ما الحطمہ، قرآن پاک میں پڑھا آپ نے۔ چوتھے طبقے کا نام ہے سعیر، عذاب السعیر، یہ لفظ بھی قرآن پاک میں آتا ہے، یہ بھی ایک پورشن ہے دوزخ کا۔ 5ویں طبقے کا نام ہے سقر، کیا ہے؟ سقر، اور 6ٹھے طبقے کا نام ہے جہیم، اور 7ویں طبقے کا نام ہے حاویہ۔ یہ 7، جس طرح 8 جنتیں ہیں نا، اس طرح 7 دوزخ ہیں، اور یہ 7 دوزخوں کے نام آپ کے سامنے میں نے رکھے۔ ہر گناہ والے کے گناہ کے مطابق جو طبقہ اللہ نے جن لوگوں کے لیے بنایا اسی میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف وہ خوش نصیب جو دنیا میں متقی بن کے زندگی گزارتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ ان المتقین فی جنات وعیون، کہ جو متقی لوگ ہیں وہ ان باغوں میں اور چشموں میں عیش کی زندگی گزاریں گے، اور جس وقت وہ جنت کے قریب جائیں گے تو فرشتے رب کی طرف سے اعلان کر رہے ہوں گے ادخلوہا بسلام آمنین، تمہیں مرحبا، تمہارا آنا مبارک ہو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ اور امن و امان کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب آگے اللہ کریم فرماتا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، جو کچھ ان لوگوں کے سینوں میں تھا، من غل، کینہ، حسد، بغض، وہ سارا کچھ ہم کھینچ کر نکال لیں گے اور ان کو پاک کر دیں گے۔ جنت میں جانے والے لوگ بالکل پاک ہو جائیں گے، مثل آئینہ ان کے سینے چمک رہے ہوں گے، اور وہاں اتنی محبت کا ماحول ہوگا کہ اخواناً علی سرر متقابلین، وہاں ایسے آمنے سامنے تخت بچھائے جائیں گے، اور جنت کے آراستہ تختوں کے اوپر آمنے سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ باتیں کیا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ نہ وہاں انہیں کوئی تکلیف ہوگی اور نہ ہی کبھی وہاں سے نکالے جانے کا غم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی مذموم اور غلط خصلتیں لوگوں کے اندر تھیں بھی اللہ پاک جنت میں جانے سے پہلے سب نکال دے گا، اور اس طرح آپس میں سب کا میل جول ہوگا، اور اس طرح گفتگو ہوگی کہ جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں
بیٹھے ہوئے تو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آپ بھی ہیں نا جی، لیکن آپ سب کی ایک دوسرے کی طرف کمر ہے۔ جنت کا منظر کیا ہوگا کہ ہر ایک کی دوسرے کے لیے تعظیم کی وجہ سے اور زیادہ محبت کی وجہ سے، جب زیادہ محبت ہوتی ہے کسی سے تو اس کی طرف کمر کر کے بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کریں، تو یہ ساری خواہش جنت میں پوری ہو جائے گی۔ ایک دوسرے کی تعظیم کی وجہ سے، انس کی وجہ سے آگے پیچھے تخت نہیں لگائے جائیں گے، بلکہ یوں آمنے سامنے لگائے جائیں گے کہ سب ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ میرے بندوں کو بتائیے کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے سوا بخشنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جو میرا عذاب ہے نا، میرا عذاب دردناک عذاب ہے، یعنی اپنی بخشش کا بھی بتا دیا اور اپنے عذاب کا بھی بتا دیا۔ مطلب کیا ہے کہ اے حبیب میرے بندوں کو بتائیے کہ وہ توبہ کر لیں، اگر توبہ کریں گے تو میں ان کے گناہوں پہ پردہ ڈال کر ان کے سارے گناہ بخش دوں گا اور ان کو رسوائی سے بچا لوں گا، اور انہیں عذاب نہ دے کر ان کے اوپر رحم فرماؤں گا۔ اور میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر وہ اپنے گناہوں پہ قائم رہے اور انہوں نے توبہ نہیں کی تو پھر میرا عذاب اتنا دردناک ہے، اتنا دردناک ہے کہ اس سے دردناک کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ پھر آج میں دہراتی ہوں اپنے پہلے دن والی بات کو کہ اصل ایمان کیا ہے؟ جو خوف اور امید کے درمیان ہے۔ بولیے ذرا، جو خوف اور امید کے درمیان ایمان ہوگا وہ ایمان انشاءاللہ ہمیں پار لے جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو دیکھ کر بندہ بے باک ہو جائے، نہ ڈر ہو جائے اور وہ گناہوں میں پڑ جائے، یہ آپ کو بے ایمانی کی طرف لے جائے گا۔ بے شک اللہ کی رحمت وسیع ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی جو حال آپ کے سامنے ابلیس کا بیان ہوا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ خوف زدہ رہنا ہے، اور اس کی وجہ سے جو خوف حضرت جبریل کو نصیب ہوا وہ خوف اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ ہمیں کبھی بے خوف نہ کرنا، خوف کے ساتھ رکھنا، اور پھر دوسری طرف اس کی ذات کے ساتھ امید رکھنا کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ضرور معاف کرے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بارے میں بخاری شریف میں حدیث ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس دن اللہ نے رحمت کو پیدا کیا، کس کو؟ رحمت کو، رحمت بی بی کو نہیں، وہ رحمت جو رب فرماتا ہے، جب اس رحمت کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کے 100 حصے بنائے۔ کتنے؟ 100 حصے بنائے۔ اچھا، ان 100 حصوں میں سے یہ پوری کائنات کے اندر جو رحم ہے نا، دلوں کے اندر جو رحم ہے ہمارے، وہ اس 100 میں سے ایک حصہ ہے جو رب نے پوری مخلوق کو عطا کیا۔ اچھا، وہ 99 حصے جو رحمت کے ہیں وہ کدھر ہیں؟ وہ سارے کے سارے اللہ کے پاس ہیں۔ اب اندازہ فرما لیجئے کہ رب کتنا رحیم اور کتنا رحمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کافر کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے پاس رحمت کتنی ہے تو وہ کافر ہونے کے باوجود جنت سے مایوس نہ ہو، اتنی رحمت اللہ کے پاس ہے، لیکن کافر کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ اگر مومن کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے پاس عذاب کتنا ہے تو وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں کر کے بھی کبھی بے خوف نہ ہو، وہ پھر بھی خوف زدہ رہے اللہ سے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں
جو ایک بہترین صورت ہے خوف اور امید کی، اسے سماعت کیجیے کہ حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر آسمان سے کوئی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے کہ اے لوگو تم سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ گے لیکن ایک شخص جنت میں نہیں جائے گا، کہتے ہیں فرض کر لو کہ ساری دنیا کو آسمان سے آواز آئے، اللہ کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگائے یا اللہ خود آواز دے کہ لوگوں میں نے فیصلہ کر لیا کہ کوئی بندہ، یعنی ایک بندے کے سوا کوئی ایسا نہیں رہے گا جو جنت میں نہ جائے، میں سب کو جنت میں بھیجوں گا، ایک بندے کو نہیں بھیجوں گا۔ اب حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب میں اعلان سنوں گا تو میں ضرور اس بات سے ڈروں گا کہ وہ بندہ جو جنت میں نہیں جائے گا وہ میں ہی ہوں گا۔ اللہ والوں کے ڈرنے کا انداز دیکھے ذرا، فرمایا کہ ساری دنیا کو رب نے بھیجنا، ایک کو نہیں بھیجنا، جس کو نہیں بھیجنا وہ میں ہی ہوں گا۔ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ خوف۔ اب امید کی مثال دیکھیے، فرماتے ہیں کہ اگر آسمانوں سے اعلان ہو جائے کہ اے لوگو تم سب دوزخ میں جاؤ گے سوائے ایک بندے کے، اس کو میں دوزخ میں نہیں بھیجوں گا، باقی سب کو دوزخ میں بھیجوں گا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اب میں امید رکھوں گا کہ جو جنت میں جائے گا اکیلا وہ میں ہی ہوں گا۔ کتنی خوبصورت کیفیت ہے کہ خوف کی بات آئی تو وہاں بھی اپنے آپ کو رکھا، امید کی بات آئی تو وہاں بھی اپنے آپ کو رکھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بتانے کے لیے جب کہا نا کہ اے حبیب بندوں کو بتائیے، تو یہ نہیں کہا کہ صرف عباد کو فرمائیے، فرمایا عبادی، میرے بندوں کو۔ اللہ نے بندوں کے ساتھ نسبت اپنی جوڑی، کہا کہ اے حبیب میرے بندوں کو بتا دیجئے، اور بندوں کو باوجود گناہگار ہونے کے اپنا کہنا یہ اتنی بڑی عزت دینے کے مترادف ہے کہ کائنات میں اتنی بڑی عزت اور کوئی نہیں کہ رب کہہ رہا ہے کہ یہ بندے میرے ہیں۔ یہ گویا کہ بندوں کی بہت بڑی عزت افزائی ہے کہ گناہ گار ہونے کے باوجود رب یہ نہیں کہہ رہا کہ جو نیک ہوگا وہ میرا ہوگا، بلکہ کہا یہ سارے بندے میرے ہی ہیں، یہ بے وقوف ہیں، یہ گناہ گار ہیں، ان کو بتا دیجئے کہ میں ہی غفور الرحیم ہوں، میرے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبئ عبادی، اس کا معنی ہے کہ ہر اس شخص کو خبر دے دیجئے جو میرا بندہ ہونے کا اعتراف کرتا ہے، اپنے آپ کو مانتا ہے کہ میں رب کا بندہ ہوں۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہیں، جس طرح اطاعت گزار مومن اس میں داخل ہے، اسی طرح گناہ گار مومن بھی اس میں داخل ہے۔ اور یہ بات اسی بات پہ دلالت کرتی ہے جو اللہ پاک نے فرمایا کہ رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر شے پہ غالب آ جاتی ہے اور ہر شے سے وسیع ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں عذاب دینے لگتا تو کوئی بھی عذاب سے بچ ہی نہ سکتا، لیکن میرا عذاب وسیع نہیں ہے، میری رحمت وسیع ہے۔ جی، اس تفسیر کی روشنی میں یہ بات جان لینا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جو عذاب ہوگا اس کے اسباب کیا ہیں، کون سے کام اگر ہم چھوڑ دیں پابندی سے اور ان سے بچنا شروع کر دیں تو عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ ویسے بہت سے اسباب ہم جب نیکی کی طرف چلتے ہیں تو ہمیں خود سمجھ آتی جاتی ہے، لیکن جو بڑے بڑے اسباب ہیں وہ یہاں تفسیر میں
6 سبب لکھے گئے جو عذاب کی وجہ ہے۔ نمبر 1 ہے کفر کرنا انسان کے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ آپ کفر سے نکل کر اسلام کی طرف آ جائیں گے، آپ عذاب سے بچ جائیں گے۔ دوسرا، کوئی ایسی بات اللہ کی طرف منسوب کرنا جو جھوٹ ہے، جو اللہ نے فرمائی نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، ایسی بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا یہ عذاب کا باعث ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات منافق بننا، منافقت اختیار کرنا، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ملنے کا سبب ہے۔ چوتھی بات اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی کرنا، یہ بندے کے اوپر عذاب آنے کا سبب ہے۔ 5ویں بات اللہ سے مانگنے میں تکبر کرنا، یہ بھی بندے پر عذاب آنے کا سبب ہے۔ اور 6ٹھی بات جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دینا، معمولی بات پر چھوٹے موٹے جھگڑے میں، یہ بھی اللہ کے عذاب کا سبب ہے۔ اب آگے بات کا رخ بدل رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب ان لوگوں کو ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں بتائیے۔ ابراہیم کے مہمان کون تھے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پیچھے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک مختلف قوموں کے حالات بیان کیے، سعادت مندوں کی بات بھی کی، بدبختوں کی بات بھی کی، اور کئی انبیاء کرام کا ذکر بھی کیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ ان کے احوال سن کر ہمیں عبرت حاصل ہو، اور انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی باتیں سن کر ہمیں عبادت کا ذوق و شوق حاصل ہو۔ اب آگے جو بیان ہونے لگے ہیں واقعات، ان میں سے حضرت ابراہیم کا پہلے واقعہ بیان کیا، پھر لوط علیہ السلام کا کیا، پھر شعیب علیہ السلام کا، پھر صالح علیہ السلام کا۔ ان چاروں نبیوں کے مختصر سے واقعات بیان ہوئے۔ اچھا، یہ پیچھے ہم صورتوں میں پڑھ چکے ہیں، سورہ ہود میں بھی ہم نے پڑھے ہیں۔ ان کے مہمانوں کی خبر کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے جن کو ہم نے بھیجا، اس لیے بھیجا کہ وہ جا کر ابراہیم کو بیٹے کی بشارت دیں۔ بیٹوں کے بارے میں تو میں پیچھے بتا چکی ہوں۔ حضرت ابراہیم کے گھر میں اسماعیل علیہ السلام کتنی عمر میں پیدا ہوئے تھے؟ کتنے؟ ماشاءاللہ یاد رکھا ہے آپ نے، بہت اچھا، 99 سال۔ اور حضرت اسحاق کب پیدا ہوئے تھے؟ 112 سال کی عمر میں۔ اب یہاں ان کی بات آنے لگی ہے کہ وہ جو فرشتے آئے تھے انہوں نے آ کے حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی بشارت دی تھی کہ آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا، پیچھے آپ سن چکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بڑھاپے کی عمر میں میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ اللہ کے کام ہے، اور اللہ اسی عمر میں ہی آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ مطلب وہ اللہ کے نبی تھے، ان کے اندر یہ سوال نہیں پیدا ہو سکتا کہ یہ امپاسبل ہے کہ اتنی عمر میں میرے گھر بیٹا پیدا ہوگا۔ سوال کرنے کا، کیسے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کیا اللہ مجھے اسی طرح بڑھاپے میں رکھ کے بیٹا دے گا، یا واپس مجھے جوان کر کے پھر بیٹا دے گا؟ یا پوچھنے کا یہ مطلب تھا۔ تو بہرکیف ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی، اور اسی سفر میں وہی فرشتے ابراہیم کو بیٹے کی بشارت دے کے وہاں سے حضرت لوط کی قوم میں گئے اور ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ یہ ابراہیم کے مہمان ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو ان کی خبر بھی سنائیے کہ ہم نے کیا کیا۔ اچھا، جب وہ فرشتے آئے، یہ پیچھے بھی ذکر گزر چکا ہے ایک دفعہ، وہ آئے اور انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم کو سلام کیا، آ کے بیٹھے۔ حضرت ابراہیم نے غور سے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ انا منکم واجلون، مجھے تم سے کچھ ڈر لگ رہا ہے، کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تم لوگ اجنبی ہو، کوئی کون ہو؟ کیونکہ وہ انسانی شکل میں خوبصورت لباس میں نوجوانوں کی صورت میں آئے تھے۔
اور وجہ کیا تھی کہ ابراہیم نے مہمان کے نہ آنے کی وجہ سے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ آپ تو بڑے میزبان، بڑے مہمان نواز تھے اور ہمیشہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے، اکیلے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب کئی دنوں سے کوئی مہمان نہیں آیا تو رب نے مہمان بنا کے فرشتے بھیجے۔ جب اپنے خلیل کو کھانا کھلا لیا پھر پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ جب وہ مہمان آئے، حضرت ابراہیم کا مہمانوں سے خوف کھانے کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ مہمان جو آتا ہے وہ اجازت لے کے آتا ہے، یہ بغیر اجازت کے ہی اندر آ گئے تھے اور بے وقت آئے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جب آپ آئے مہمان، حضرت ابراہیم نے فوری طور پہ بچڑا جو ہے وہ ذبح کر کے اس کو بھون کر لانے کا حکم دیا۔ جب وہ بچڑا بھنا ہوا آ گیا، آپ چونکہ کھانے کی طلب رکھتے تھے، اللہ نے آپ کی توجہ مہمانوں سے ہٹا دی۔ جب کھانا آیا تو آپ نے کھانا شروع کر دیا۔ اب تھوڑی دیر کھانا کھانے کے بعد جب آپ نے نظر اٹھا کے دیکھا تو وہ تو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کھانا ہی نہیں کھایا۔ آپ خوف اس لیے محسوس ہوا کہ جو بندہ کسی کے گھر آ کے اس زمانے میں کھانا نہیں کھاتا تھا نا، یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ ہمارا دشمن ہے۔ آپ نے اس وجہ سے پوچھا کہ مجھے آپ لوگوں سے کچھ خوف محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے اجنبی لگ رہے ہو تم۔ آپ فرشتے بولے قالوا لا توجل، آپ ہم سے خوف نہیں کھائیے، انا نبشرک بغلام علیم، ہم تو آپ کو ایک علم والے بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے کہ فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ بیٹا ان کے گھر میں ہوگا؟ اللہ نے ان کو بتا کر بھیجا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر اللہ آنے والے وقت کی خبریں فرشتوں کو دے سکتا ہے تو نبیوں کو کیوں نہیں دے سکتا؟ اسی کو علم غیب کہتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ فرشتوں کو دیتا ہے، اس طرح اللہ نبیوں کو بھی علم غیب عطا فرماتا ہے۔ وہ چاہے ولی کو دے، چاہے فرشتے کو دے، چاہے نبی کو دے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ اچھا، اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو، حالانکہ مجھے تو اتنا بڑھاپا پہنچ چکا ہے۔ وہ اپنی بڑھاپے اور اپنی زوجہ کے بڑھاپے دونوں کی وجہ سے حیران ہوئے کہ اتنی بڑی عمر میں اولاد کا ہونا یہ تو بڑا عجیب و غریب ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیغام دے کے بھیجا، انہوں نے پیغام دیا، کہنے لگے کہ بشرناک بالحق، کہ ہم نے یہ جو آپ کو بشارت دی ہے یہ سچی بشارت ہے۔ فلا تکن من القانتین، آپ نا امید نہ ہوں، اللہ جیسے چاہتا ہے وہ کرنے پہ ہر وقت قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابراہیم نے یہ سن کر کہا کہ میں نا امید کیوں ہوں گا؟ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، میں نا امید کیوں ہوں گا؟ اچھا، فرشتوں سے آپ نے پہلے وضاحت کی کہ میں نے یہ کیوں پوچھا، پھر آپ نے پوچھا کہ اے فرشتوں تمہارا کوئی اور کام بھی ہے یا تم صرف بشارت دینے آئے ہو؟ اب فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھی بھیجے گئے ہیں جو لوط کے گھر والے لوط کی آل ہیں، اور بے شک ہم نے لوط کی آل کو تو سب کو نجات دینی ہے سوائے اس کی بیوی کے، کیونکہ اس کی بیوی کافروں سے ملی ہوئی ہے، اور باقی جو قوم ان کی ہے اس سب کو عذاب ملے گا، لیکن صرف جو آپ کی آل ہے یعنی آپ کے پیروی کرنے والے لوگ یا آپ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، صرف ان کی نجات ہوگی، باقی سب کو عذاب دینے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اب یہ لوط علیہ السلام کون ہے؟ لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ایک ہی زمانے میں دونوں نبی تھے۔ آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ پوری کائنات میں ایک نبی صرف محمد مصطفیٰ ہے۔
باقی انبیاء کرام اپنے اپنے، جس طرح ہمارے صوبوں میں ہر صوبے کا ایک وزیر ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ، اس طرح ہر بستی میں ایک ایک وقت میں کئی نبی دنیا کے اندر موجود رہتے تھے۔ کہ لوط علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، یہ اپنی بستی کی طرف نبی تھے اور ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے میں نبی تھے۔ تو اس لیے اب جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی ان میں کہا گیا کہ سوائے اس کی بیوی کے لوط کی اولاد کو یا لوط کے متبعین کو نجات دی جائے گی۔ بیوی جو تھی اس کا نام واہلہ تھا، واو کے ساتھ واہلہ، اور یہ کافرہ تھی، یہ ایمان والی نہیں تھی، اور یہ اندر سے ساری CID ان کافروں کو دیا کرتی تھی، اس لیے اللہ نے اس کو بھی ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ یہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے، اور یہ عام بدکاری تھی اس وقت، اور سب سے زیادہ ظلم اور بربادی اس قوم نے زمین کے اوپر اس وقت کی، اور ان کے اس فعل کی وجہ سے، اس بدکاری کی وجہ سے اللہ نے جو ان پر عذاب لایا اس کا اندازہ کیجئے کہ وہ کس حد تک ہوس اور برائی کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے تھے، کہ ان کے انگ انگ میں رچی ہوئی تھی کہ جس وقت کوئی نوجوان لڑکا ہوتا اس کو پکڑ کر کو اس کے ساتھ بدکاری کرتے۔ اب صبح کے وقت میں جب یہ فرشتے نوجوان شکل میں آئے تھے، انتہائی خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں، جب یہ لوط علیہ السلام کے گھر آئے، انہوں نے آ کے اپنا مقصد آنے کا بتایا، لوط علیہ السلام کو اللہ کا پیغام دیا، تو اب ظاہری بات ہے کہ بیوی نے اطلاع کر دی کہ ہمارے گھر میں بڑے خوبصورت نوجوان آئے ہیں، تو وہاں کے اوباش نوجوان جو تھے آبادی کے، وہ سارے لوط علیہ السلام کے گھر کے چاروں طرف اکٹھے ہو گئے کہ انہیں باہر نکالیں اپنی اس برائی کی وجہ سے سر عام کے، تاکہ ہم ان کے ساتھ بدکاری کریں۔ فرشتوں کو انہوں نے کسی علاقے کے نوجوان سمجھا اور انہوں نے وہاں یہ ہنگامہ آرائی کی۔ اسی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو لوط علیہ السلام کو یہ ہدایات دے کے بھیجی کہ اے میرے نبی، آپ اپنے گھر والوں کو یا اپنی اطاعت کرنے والوں کو، ایمان لانے والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر آبادی سے نکل جائیں، کیونکہ عذاب ان پہ نہیں آنا، عذاب باقی آبادی پہ آنا ہے۔ اور جو لوگ نکلیں ان کے لیے پابندی ہے کہ وہ پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھیں گے، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں تاکہ اس بات کی پابندی رہے، نگرانی رہے کہ کوئی بندہ بھی پلٹ کے واپس نہ آئے اور پلٹ کے پیچھے دیکھے بھی نہ۔ اور ہم نے اس بات کا فیصلہ فرما لیا ہے کہ جیسے ہی صبح کا وقت ہوگا تو ان کافروں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ادھر جو آبادی کے لوگوں نے، اوباشوں نے جو ہنگامہ آرائی کی اور طوفان بدتمیزی کھڑا کیا، تو لوط علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ بھی یہ جو قوم کی بیٹیاں ہیں تمہارا حق ان کے اوپر ہے، تم اگر اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہو تو اللہ نے جو جائز اور حلال طریقہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ تم نکاح کرو، وہ عورتیں تمہارے ساتھ حلال ہو جائیں تو اپنے نفس کی خواہشات تم ان سے پوری کرو۔ لیکن وہ آگے سے یوں بدتمیزی سے گویا ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی مت کریں، ہم جو کر رہے ہیں ہمیں وہ کرنے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اور یہ اللہ کے جو معزز مہمان میرے پاس آئے ہیں ان کے سامنے مجھے رسوا مت کرو۔ جس شہر میں لوط علیہ السلام رہتے تھے اس بستی کا نام بستی صدوم ہے۔ بستی صدوم میں آپ آباد تھے، اور آپ نے اپنی قوم سے یہ جو باتیں فرمائیں کہ مجھے ان کے سامنے شرمندہ مت کرو، یہ ان مہمانوں کی عزت کی وجہ سے، ان کے اکرام کی وجہ سے تھا کہ اگر میرے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی بے حرمتی ہوگی تو یہ میرے لیے بہت فضیحت کی بات ہوگی۔
اور میزبان کے لیے بہت بڑی خجالت کی بات ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں آئے ہوئے مہمان کی کوئی بے عزتی کرے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ مہمانوں کی تواضع کرنا اور مہمان نوازی کرنا یہ تمام نبیوں کی سنت ہے، اور ہماری شریعت میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر یہ اپنی امت کو حکم دیا کہ جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کی خوب تواضع کرے، اگرچہ کوئی مہمان بن کے آپ کے گھر میں وہ بندہ آ جائے جس کو آپ جانتے بھی نہیں تو اس کا بھی اکرام کریں۔ اس پوائنٹ کو لازمی ذہن میں رکھیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طریقہ مہمان نوازی کا تھا ہمیں وہ معلوم بھی ہونا چاہیے، اور ہمیں اس کو فالو بھی کرنا چاہیے۔ آج جو ٹرینڈ ہم نے بنا لیے ہیں، ہمارے سگے بہن بھائی بھی ہوں نا، کوئی امیر ہو کوئی غریب ہو تو ہم امیر کی ضیافت امیروں والی کرتے ہیں اور غریب کی ضیافت غریبوں والی کرتے ہیں۔ اگر کوئی غریب رشتہ دار آ جائے اس کو سادہ سا چائے کا کپ بھی اور جو پکا ہوا ہے وہی پیش کر دیں گے اور کہیں گے کہ سانو پتہ ہی نہیں سی تسی آنا ہے۔ اور اگر جہاں نئے نئے رشتے قائم ہوتے ہیں، دوستیاں قائم ہوتی ہیں، تو وہ رات کے 12 بجے بھی آ جائے تو سارا خاندان اٹھ کے پاگل ہوا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ نہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے نہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مہمان کوئی بھی آپ کے گھر میں آیا، سب سے پہلے آپ کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں نے اس کی عزت اس لیے کرنی ہے کہ یہ میرے نبی کا حکم ہے، یہ میرے دین کی تعلیم ہے۔ آپ نے جب یہ سوچ کر کسی اپنے رشتہ دار یا کسی غیر کی تعظیم کی، اکرام کیا، اس کی ضیافت کی، مہمان نوازی کی، تو یقین کریں کہ اللہ پاک اس کے بدلے میں آپ کو جنت کی میزبانی بھی عطا کرے گا، آپ کے گناہ بھی بخشے جائیں گے، اور اس مہمان کی وجہ سے آپ کے رزق میں برکت بھی ہو۔ لیکن اگر آپ اپنی چدراہٹ اور اپنے نئے رشتوں کو راضی رکھنے کے لیے یہ کریں گے تو پھر آپ کے لیے ایسا کوئی ثواب اور اجر نہیں ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سے لوگوں کی مہمان نوازی کرتے تھے کہ اگر کوئی دیہاتی کہیں دور سے بھی چل کے آ گیا نا، اور اس وقت گھر میں اتفاقاً کوئی چیز اس کو کھلانے پلانے کے لیے نہیں، کائنات کے والی رحمت للعالمین اتنی رحمت فرمایا کرتے تھے کہ بلال کو بھیج دیتے کہ کسی سے قرض لے کر اس کے کھانے پینے کا انتظام کریں، اور اس انداز سے آپ کسی اجنبی کی بھی مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے۔ اور وہ زمانہ تو وہ زمانہ تھا، آپ کی شان رحمت کا عالم تو یہ ہے کہ کوئی آج بھی پورے سچے عقیدے کے ساتھ جا کے مزار اقدس پہ بیٹھ جائے میرے نبی تو اس کی بھی مہمان نوازی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شخص جن کا نام ابو الخیر حماد بن عبداللہ ہے، وہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے شہر مدینہ میں داخل ہوا اور میری حالت یہ تھی کہ میں اس وقت فاقے سے تھا، بھوک سے میرا برا حال تھا۔ 5 دن گزر گئے اور میں نے کوئی چیز چکھی تک نہیں، یہ عالم تھا میری بھوک کا اور تکلیف کا۔ کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر پر حاضر ہوا، اور وہاں جا کر میں نے ترتیب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر فاروق کو سلام پیش کیا، اور میں وہاں بیٹھ گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج آپ کا مہمان ہوں۔ کہتے ہیں کہ پھر میں دعا مانگ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے وہاں سے ہٹ کے تھوڑا پیچھے ہو کے سو گیا، تو میری خواب میں کائنات کے والی تشریف لائے، آپ کی زیارت کی۔ جس طرح آپ کی قبر اطہر میں
دونوں خلفاء موجود ہیں، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق آپ کے دائیں بائیں ہیں، حضرت علی المرتضیٰ آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت علی نے آگے بڑھ کر، میں سو رہا تھا تو مجھے حرکت دی، کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، حضور تشریف لائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں مبارک آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ کہتے ہیں کہ وہیں کھڑے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک روٹی عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت چونکہ میں 5 دن سے فاقے میں تھا تو میں نے آدھی روٹی کھا لی اور میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو باخدا وہ جو آدھی روٹی بچی ہوئی تھی وہ میرے ہاتھ میں تھی۔ سبحان اللہ۔ علامہ ابن عساکر کے علاوہ علامہ عبد الرحمن بن علی جوزی نے بھی اپنی کتاب صفت الصفوہ میں یہ واقعہ لکھا ہے، طبقات کبریٰ میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے، طبقات اولیاء میں بھی لکھا ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں جو اچنبھے کی بات ہے اور کسی کو معلوم نہیں، اتنی معروف کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب جنہوں نے اپنی ساری امت کو مہمان نوازی کی تعلیم دی، آپ کی اپنی مہمان نوازی کا عالم یہ ہے کہ آج 1400 سال گزر جائے، 1450 سال گزر گئے، آج بھی کوئی سچے دل سے چلا جائے تو محبوب اس کی بھی مہمان نوازی کرے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی کس خوبصورت انداز میں قسم فرما رہا ہے۔ کس کی قسم؟ اپنے محبوب کی زندگی کی قسم۔ اللہ فرما رہا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے محبوب مجھے تیری جان کی قسم۔ کتنی محبت کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو تب اس کی جان کی قسم کھائی جاتی ہے۔ یہ اللہ اپنے محبوب کی جان کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 یا کم و بیش نبی اور رسولوں میں سے کسی کی جان کی قسم نہیں کھائی، واحد سید المرسلین رحمت للعالمین ہے کہ آپ کی عمر اور آپ کی زندگی کی رب نے قسم کھائی ہے۔ اور قسم کھا کے کیا فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب یقیناً یہ کافر گمراہی میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ محبوب کریم ہی ہیں جن کے لیے اللہ پاک نے صرف جان کی قسم نہیں کھائی، آپ کے تو شہر کی بھی قسم کھائی ہے، آپ کے زمانے کی قسم کھائی ہے، آپ کی جان کی قسم کھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ۔ اب وہ واقعہ پیچھے سے جو چل رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ دن نکل ہی رہا تھا، ابھی اشراق کا وقت ہوا تھا، دن چڑھا تھا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک ایسی چیخ آسمان کے اوپر سے سنائی دی کہ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، کہ ہم نے اس بستی کو اس طرح پلٹ کر رکھا کہ یوں جیسے زمین کے اندر سے کوئی پودا جڑ سمیت نکالا جاتا ہے، اس طرح ہم نے ان کی بستی کی بلڈنگز اور مکانوں کو جڑوں سمیت نکالا، اور اتنا اونچا فرشتوں نے اس کو اٹھایا کہ جو آسمانوں کے اوپر مرغوں کی آواز تھی وہ آوازیں بھی یہاں کے لوگوں کو آنے لگی، اور اتنی بلندی پر اس بدکاری کے عمل کی وجہ سے اس پوری بستی کو آسمانوں تک اٹھا کے یوں الٹ کے زمین پہ مارا گیا۔ آپ دیکھیے، اگر آپ ایک چیز وزنی پکڑ کر اس چھت پہ کھڑے ہو جائیں اور وہاں سے زور سے اسے نیچے پھینکیں، وہ کتنی تیزی سے آئے گی، اس سے کتنا نقصان ہوگا،
اور اس کے وزن کے نیچے کوئی آئے گا تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ وہ پوری بستی، پورا شہر، اپنی بنیادوں سمیت بستیاں، جانور، بندے، سامان، ہر چیز اٹھا لی گئی، اور پھر اوپر جا کے اسے ویسے نہیں پھینکا، بلکہ یہ جو زمین اور فرش تھے اس کو الٹا کر چھتیں نیچی کی گئی اور پورے زور سے اسے زمین پہ دے مارا گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پکی ٹھیکریوں کے پتھر، کنکر زوردار جو ہیں ان کی پھر آسمان سے ان لوگوں کے اوپر بارش ہوئی۔ اب بتائیے کہ اس قوم کے پلے پیچھے کیا بچا؟ جانوروں کے اندر سے کوئی کیا بچا باقی؟ یہ عذاب ان لوگوں کے اوپر آیا جنہوں نے سر عام دنیا میں اس بدکاری کو رواج دیا۔ قدر کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے محبوب کی رحمت کو پہچانیں کہ یہ اس محبوب کریم کی شان کا واسطہ ہے اور اس محبوب کی رحمت کا واسطہ ہے کہ آج گلی گلی، محلے محلے میں کہاں ایسی برائیاں، بدکاریاں اور گناہ نہیں ہو رہے، لیکن اس محبوب کے صدقے سے اللہ نے سب پہ پردے ڈالے ہوئے۔ اور پچھلی امتوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہم بیان کر رہے ہیں نا، یہ جو عقل سمجھ والے، سوچ والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں سمجھنے کے لیے۔ اور وہ بستی، اللہ نے فرمایا وہ بستی آج بھی لوگوں کی راہ گزر کے اوپر ہے، لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، اس بستی کا حال دیکھتے ہیں، وہ آج بھی ویسی کی ویسی پڑی ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ سارا کچھ بتانے کا مطلب کیا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے پروسیس کے ساتھ اور پورا عرصہ گزرنے کے بعد ان کے کرتوتوں کے لیے، ان کی برائیوں کے لیے ان کو لمبا ٹائم دینے کے باوجود جب وہ سیدھے نہیں ہوئے تو پھر یہ سارا کچھ اللہ پاک نے ایسے کیا۔ اوہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جھاڑی والوں کی بات ہو رہی ہے۔ جھاڑی والے یعنی اصحاب ایکا، یہ کون ہے؟ یہ حضرت شعیب کی قوم ہے۔ اصحاب ایکا کون ہے؟ پیچھے کس کا آپ نے سنا؟ لوط علیہ السلام کی قوم کا۔ یہ کہاں رہتے تھے؟ شہر صدوم میں۔ اور یہ اصحاب ایکا یہ جھاڑی والی آبادی کہلاتی تھی۔ جھاڑی والی کا مطلب ہے کہ وہاں پہ آس پاس بہت درخت، بہت جھاڑیاں اور سرسبز جنگل تھے، ان کے درمیان میں یہ بستی تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا تھا۔ ان لوگوں نے بھی پہلی امتوں کی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی نافرمانی کی، اور یہ کیا کرتے تھے؟ یہ ناپ تول میں بے ایمانی کرتے تھے۔ آج اپنے بازاروں کی بھی حالت دیکھ لیں، یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، بے ایمانی کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہماری تو کمائی کا ذریعہ یہ ہے، اگر ہم لوگوں کو پورا پورا تول کے دیں گے ہم تو بھوکے مرنے لگ جائیں گے۔ شعیب علیہ السلام ان کو اس بات سے منع کرتے تھے اور وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سیاہ آندھی اور سیاہ بادل کا عذاب نازل کیا اور پوری قوم کو اڑا کر وہ آندھیاں لے گئی، کوئی چیز باقی نہیں بچی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان سے انتقام لیا اپنے نبیوں کی مخالفت اور نافرمانی کرنے کا۔ اور انہما لبی امام مبین، یہ جو دونوں بستیاں ہیں، ایک پیچھے والی اور ایک یہ دونوں صاف راستوں کے اوپر ہیں۔ یعنی جو لوگ مکہ اور مدینہ والے جو ہیں، یہ جب سفر کرتے ہیں، یہ تجارتی سفر، یہ شام کی طرف جب سفر کر کے جاتے ہیں تو ان کے راستوں کے اوپر یہ بستیاں آج بھی اجڑی پڑی ہیں، اور یہ کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ لوگوں کو ان کا پتہ نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ جو ہجر والے ہیں، ہجر والوں نے بھی رسولوں کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا اور ان سے منہ پھیرتے رہے۔ اور یہ ایسی زبردست اور طاقتور قوم تھی کہ یہ پہاڑوں کو توڑ توڑ کر
ایسے شاہکار مکان بناتے تھے، ایسے قلعے بناتے تھے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی، ایسا ہنر اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، صبح کے وقت میں ان کے اوپر بھی چیخ کا عذاب آیا، اور ایسا عذاب آیا کہ وہ جو ان کو تکبر تھا اپنے مالدار ہونے کا، ہنرمند ہونے کا، اور بڑے بڑے مضبوط قلعوں کے اندر رہنے کا، فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، ان کی کوئی کمائی پھر ان کے کام نہ آ سکی۔ یہ کون تھے؟ یہ اصحاب ہجر والے جو ہیں، یہ قوم سمود تھی، اور قوم سمود کے پاس حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے۔ ان کو صالح علیہ السلام کو اللہ نے اونٹنی کا معجزہ دیا تھا، ہم نے پیچھے بھی ایک دفعہ اس کا پڑھ لیا ہے، پچھلے سال پڑھا تھا۔ انہوں نے معجزہ یہ مانگا تھا کہ اے صالح اگر آپ سچے نبی ہیں، تو انہوں نے سوچ سوچ کے ایک عجیب و غریب سی کہانی گھڑی، کہا کہ جو ہم مانگیں گے ہمیں وہ معجزہ دکھا دیں تو ہم مان جائیں گے کہ آپ نبی ہیں۔ اب معجزہ کیا دکھائیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے پہاڑ پھٹے، پہاڑ کے اندر سے ایک جوان اونٹنی زندہ نکلے، پھر ہماری آنکھوں کے سامنے وہ بچہ پیدا کرے، اتنا سارا کچھ ہمیں دکھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ اللہ کی بارگاہ میں صالح علیہ السلام نے عرض کیا، جس طرح انہوں نے کہا تھا اللہ نے اسی طرح سارا کچھ دکھا دیا۔ وہ بہت بڑے جسم کی اونٹنی تھی، عام اونٹنیوں کی طرح نہیں تھی، جو پتھر کے اندر سے نکلی، اور ان کے سامنے اس نے بچہ پیدا کیا۔ وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم کے لیے کافی ہو جاتا تھا، اور ان کے تالاب کے اندر جتنا پانی جمع ہوتا تھا، وہ ایک دن جتنا پانی ہوتا وہ سارا پانی پی جاتی تھی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو یہ نشانیاں دکھائیں، اور یہ لوگ بے خوف ہو کر پہاڑوں کو تراش تراش کے کاٹ کاٹ کے شاندار قسم کے مکان بناتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ اتنے مضبوط گھر تو تباہ ہو ہی نہیں سکتے، اور اتنی مضبوط جگہوں کے اندر ہم غاروں اندر پہاڑوں میں رہتے ہیں، یہاں تو کوئی آندھی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی آفت نہیں آ سکتی۔ ان کے اوپر عذاب کیوں آیا؟ یہ اپنا معجزہ پا لینے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے۔ جب ایمان نہیں لائے، انہوں نے اور سرکشی اور بے حیائی کا کام یہ کیا کہ ان میں جو سب سے سرکش لوگ تھے، انہوں نے خفیہ طور پہ میٹنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اونٹنی تو ہمارا سارا چارہ کھا جاتی ہے، ہمارا سارا پانی پی جاتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ بھی تم لوگ دن مقرر کر لو، ایک سارا دن اونٹنی کو دے دو، اور ایک سارا دن تم اپنے جانوروں کو پانی پلا بھی لیا کرو اور گھروں میں بھر بھی لیا کرو۔ لیکن اب انہیں خود اس پہ حسد ہونے لگا، اور اس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے، اور ان کے ایک بڑے نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر یہ پلان کیا کہ ہم نے اس اونٹنی کو رہنے ہی نہیں دینا، ہم نے اس کو قتل کر دینا۔ انہوں نے آ کے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، اونٹنی کو قتل کر دیا، ذبح کر دیا۔ اب جب اللہ کے معجزے کے ساتھ انہوں نے یہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر باوجود پہاڑوں کی مضبوطی کے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ ایسا عذاب آیا کہ ان کا نام و نشان ختم ہو۔ آج بھی، پہلے تو یہ مشکل تھے نا راستے وغیرہ، اب مدینہ والوں نے اور مکہ والوں نے اور ان سارے لوگوں نے وہاں پہ روڈز بنا دی ہیں، سڑکیں بن گئی ہیں، اور ان جگہوں کو لوگوں کے وزٹ کے لیے یعنی اپڈیٹ کر رہے ہیں ان کو، یعنی زیادہ بہتر بنا کے کہ لوگ وہاں آئیں جائیں، دیکھیں، ان کو کمائی حاصل ہو۔ اور اب باقاعدہ طور پہ جس طرح لوگ باقی زیارات پہ جاتے ہیں، جن لوگوں کو ان ایسی چیزوں کے دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، وہ وہاں جا کے ان آبادیوں کو دیکھ کر بھی آتے ہیں۔ جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اگر تو کوئی شخص عبرت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے عذاب کو دیکھ کے خوف حاصل کرنے کے لیے ایسی کسی بستی کو دیکھتا ہے، تو اس طرح دیکھے کہ روتے ہوئے جائے،
آہوزاری کے ساتھ جائے اور تیزی سے گزر کر دیکھ کر نکل جائے، لیکن جو چیزیں اب وہاں بنائی جا رہی ہیں، باقاعدہ وہاں بیٹھنے کے انتظام ہے، وہاں ہوٹل بن رہے ہیں، جس طرح مختلف جگہ پکنک منانے کی ہوتی ہے اس طرح ان کو بنایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ لوگ کس طرح اللہ کے عذابوں سے نڈر ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے حق ہی کے ساتھ بنایا ہے، اور قیامت بس آنے ہی والی ہے۔ اور اے حبیب آپ ان سب کے ساتھ بڑی اچھی طرح سے درگزر سے کام لیجئے۔ کن کے ساتھ؟ جو آپ کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، جو آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، آپ ان سے درگزر سے کام لیجئے کہ قیامت جب آ جائے گی اور ان کا وعدہ آ جائے گا تو کوئی شخص بھی ان کو بچا نہیں سکے گا عذاب سے، اور نہ یہ واپس آ سکیں گے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، کہ بے شک تمہارا رب ہی بہت پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی ان کے خفیہ معاملات کو بھی، ان کے ماضی، حال، مستقبل کو بھی، ہر چیز آپ کے رب کے سامنے ہے۔ آپ تمام معاملات میں اپنے رب پر توکل کیجئے کہ وہی ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اے حبیب آپ کو ہم نے وہ 7 آیتیں عطا کی جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا۔ یہ 7 آیتیں کون سی ہیں؟ یہ فضیلت بیان ہو رہی ہے سورۃ الفاتحہ کی۔ آپ دیکھیں کتنی بار بار پڑھی جاتی ہے۔ آپ نفل پڑھیں، سنت پڑھیں، فرض پڑھیں، وتر پڑھیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی پہلی آیت میں اللہ نے اپنے محبوب کو صبر کرنے کی ترغیب دی، اور اگلی آیت میں اللہ نے اپنی جو شان کے مطابق ایک خاص تحفہ اپنے محبوب کو دیا، اس کا ذکر فرمایا تاکہ میرے محبوب کو اور تسلی ہو جائے اور اس نعمت کی طرف توجہ جائے اور آپ مطمئن ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب آپ کو انعام و اکرام دیے جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے مصیبتیں جھیلنا، تکلیفیں برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ادھر ان کی اذیتوں کی بات کی، آگے اپنے دیے جانے والے انعامات کی بات کی۔ یا حبیب دیکھیں ہم نے آپ کو کیسے کیسے انعامات عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سورت بے شمار نعمتیں ہمارے لیے لے کر آئی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ پاک نے شفا رکھی ہے۔ اس سورت کو قوت حافظہ کا بہترین سبب بنایا ہے۔ جو بندہ سورت فاتحہ کو کسی شیشے کے برتن پہ زعفران کے ساتھ لکھ کر کسی ایسے بچے کو 7 دن لگاتار پلائے جس کا ذہن کام نہ کرتا ہو، تو اللہ کریم اس کے ذہن کو کھول دیتا ہے۔ بہت ساری بیماریوں میں آپ اس کو اسی طریقے سے یا لکھ کر یا دم کر کے کسی مریض کا ٹریٹمنٹ کریں گے تو اللہ کریم اس کو شفا دے دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا کسی کام کا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اے حبیب آپ اپنی آنکھ مال اسباب کی طرف نہیں اٹھائیے جس کے ذریعے ہم نے کافروں کی کئی قسموں کو فائدہ اٹھانے دیا، کئی قسموں کو فائدہ اٹھانے دیا، اور ان کا آپ کوئی غم نہیں کریں۔ بس آپ مسلمانوں کے لیے اپنے بازو بچھا دیجئے، نرمی فرمائیے، اور آپ ان کافروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہاں اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا کے مال و متاع کی طرف نظر کرنے سے جو منع کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ کو دنیا کے مال و متاع بڑے پسند تھے اور بڑی رغبت تھی تو اللہ منع کر رہا ہے۔ آپ کی نظر تو پہلے ہی کفار کے دولت پر اور مال پر نہیں تھی، آپ تو ہمیشہ اس سے اجتناب فرمایا کرتے تھے۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کو منع کیا ہے کہ اے امت محمدیہ، تمہاری نظر دنیا کے مال اسباب سے زیادہ رب کے کلام، رب کی تعلیم اور اس کے احکام کی طرف ہونی چاہیے۔ جب تم اس راستے سے مال و متاع حاصل کرنا چاہو گے تو رب تمہیں قرآن کی دولت بھی دے گا، ایمان کی دولت بھی دے گا، اور دنیا کی دولت بھی عطا فرما دے گا۔
لیکن اگر تم یہ چھوڑ کر چلو گے تو پھر نہ تو تمہارے ہاتھ دنیا آئے گی اور نہ دین آئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ فرمایا کہ وہ مسلمانوں پر رحمت فرمائیں، شفقت فرمائیں ہر لحاظ سے۔ پھر خود ہی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس جو میرا رسول تشریف لایا، عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارا معمولی سا مشقت میں پڑنا بھی میرے محبوب کو ناگوار اور گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرے رسول کی شان یہ ہے کہ وہ تمہاری ہدایت کے حریص ہیں، تمہاری بھلائی چاہنے والے ہیں، اور مسلمانوں پر بڑے ہی مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اے حبیب آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ بے شک میں ہی کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ جس طرح ہم نے تقسیم کرنے والوں پہ اتارا جنہوں نے کلام الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ تقسیم کرنے والوں سے مراد یہودی ہیں اور عیسائی ہیں۔ انہوں نے قرآن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 2 حصوں میں کس طرح؟ قرآن کے جس حصے میں ان کی کتابوں والی باتیں تھیں اس پر وہ ایمان لائے، اور قرآن کے جس حصے پر اس کے موافق باتیں نہیں تھیں اس کا انہوں نے انکار کیا۔ اس کو اللہ نے کہا کہ انہوں نے قرآن کو پارا پارا کر دیا، یعنی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو اے حبیب تمہارے رب کی قسم، یہاں دیکھیے رب ہمارا نہیں، رب پہلے نبیوں کا نہیں، رب تو کافروں کا بھی ہے، لیکن محبت کا انداز دیکھیے کہ اللہ اپنے محبوب کی قسم کھا کے اپنا تعارف کرواتا ہے۔ فرماتا ہے کہ اے حبیب تمہارے رب کی قسم، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے اس کے بارے میں جو کچھ یہ یہاں کرتے ہیں یا جو دنیا میں کرتے تھے، آخرت میں جا کے ان سے ضرور پوچھا جائے گا۔ تو آپ اعلانیہ وہ بات اب کہہ دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ مشرکوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو 3 سال تک رازداری سے، چپکے خاموشی سے چھپ کر اسلام کی دعوت دی جاتی تھی، اللہ کی طرف سے بھی اجازت نہیں تھی۔ جب 3 سال گزر گئے اس کے بعد اللہ نے واضح طور پہ خود ارشاد فرما دیا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے حبیب جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اب کھل کر لوگوں کے سامنے تبلیغ کرنا شروع کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ کی، اور اس کے بعد تبلیغ شروع ہو گئی، بتوں کی برائی بیان فرمانے لگے، اور اب اس کے بعد پھر جتنے سرداران مکہ تھے، سرداران قریش تھے، باضابطہ طور پہ سب کے سب آپ کے دشمن ہو گئے اور مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ بے شک ہم کافی ہیں آپ کو یہ ان مذاق کرنے والوں پر، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بناتے ہیں اب ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور بے شک ہم اچھی طرح جانتے ہیں اے حبیب کے ان لوگوں کے جھٹلانے سے، ظلم کرنے سے، مخالفت کرنے سے، برا بھلا کہنے سے آپ دل تنگ ہوتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اے حبیب آپ ان کو چھوڑیں، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جس وقت غم حد سے بڑھ جائے اس وقت ہمیں اللہ کی طرف لو لگانی چاہیے، ہمیں اس کی نماز پڑھنی چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، تسبیحات سے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لینا چاہیے۔ جتنا بڑا غم ہوگا اگر آپ نے توجہ اپنے رب کی طرف کر کے اس کو یاد کیا تو غم دور ہو جائے گا۔ اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے آخری دم تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بندہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنے ہی اونچے مقام پہ کیوں نہ چلا جائے، وہ اللہ کی عبادت سے کبھی بے نیاز
نہیں ہو سکتا۔ حضرت غوث اعظم کے اس مشہور واقعے کو یاد رکھا کریں کہ آپ کس مقام پہ گئے تھے، اور شیطان اس وقت بھی آپ ایک بھیس بدل کر بادلوں کے اندر اپنے آپ کو خدا ظاہر کر کے آ گیا کہ عبد القادر میں تیرا خدا ہوں، تو نے اتنی عبادتیں کر لی ہیں کہ اب میں نے سب قبول کر لیا، اب تو بے نیاز ہو جا، عبادتیں کرنا چھوڑ دے۔ آپ دیکھ لیجئے اس مقام پہ پہنچ کر بھی وہ شیطان نے جو وعدہ کیا تھا اس نے چھوڑا نہیں، لیکن اللہ نے کہا تھا نا کہ جو میرے خاص ہوں گے وہ تیرے ہتھے نہیں چڑھیں گے۔ تو پھر اللہ پاک نے غوث اعظم کو کیسے بچایا؟ اس نے آخری بار پھر کیا، کہا کہ اے عبد القادر، تو نے اپنے علم کی وجہ سے مجھے پہچان لیا۔ اب عام بندہ کوئی ہمارے جیسا ہوتا کم علم تو وہ تو پھولے نہ سماتا کہ میرے علم کا تو شیطان نے بھی اقرار کر لیا، میں تو بڑا عالم ہو گیا ہوں، لیکن یہ اس کا اور باریک اور خطرناک وار تھا کہ حضرت عبد القادر اپنے علم پہ خوش ہو جائیں، خود پسندی کا شکار ہو جائیں اور میں ان کو پھسلا لوں۔ اب وہ اللہ والے تھے، اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، تو انہوں نے اس پہ خوشی کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے خبیث تو اب بھی مجھ پہ وار کرتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، میرے رب کے فضل نے بچایا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔